اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، میں کس طرح اس بات کو بیان کروں؟ قرآن مجید نے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم خیال کرتے ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے۔ فرمایا افحسبتم، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں مرنے کے بعد میرے پاس آنے کا پروگرام نہیں ہے۔ میں نے اس کا خود ترجمہ بنا لیا کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارا مرنے کے بعد میرے پاس آنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں۔ فتعالی اللہ الملک الحق، سچی بات یہی ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہیں جتنے، میں ان لوگوں کا ذکر نہیں کرتا وہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جن کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ ابھی ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اور وہ ہر وقت آخرت کی تیاری میں رہتے ہیں، ہر وقت وہ آخرت کی تیاری میں رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ کب اللہ کا بلاوا آ جائے گا اور ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ خال خال ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کو پسند ہیں، وہ بھی اچھے لوگ ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ میں آج یہ نہیں بیان کرنا تھا، لیکن قرآن مجید کا جو مضمون ہوتا ہے وہ قرآن، میں نے مولانا بیٹھے ہیں میرے پاس، مجھے تو یہ لگتا ہے اور الحمدللہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن مجید کا ایک ہی مضمون ہے۔ کبھی ایک مضمون کو ایک طرح سے بیان تو کیا جاتا ہے، کبھی اسی بات کو دوسرے اسلوب سے بیان کیا جاتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ بات یہی ہوتی ہے کہ تمہیں ایک دن میرے پاس آنا ہے اور تمہیں
اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا سوچ سمجھ کر۔ یہ کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان وہ حضور کا فرمان ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان گفتہ اللہ بود، حضور کا فرمان اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں سکھائی ہیں۔ کچھ دعائیں تو قرآن مجید میں ہیں، لیکن ان کے علاوہ بہت ساری دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ آج میں ایک مختصر حدیث، ایک خاص وجہ سے اس کا میں نے انتخاب کیا ہے اپنے طور پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ حدیث یاد ہو، نہ صرف یاد ہو بلکہ اس کا وہ ورد کرے۔ یہ 5 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ 5 چیزیں مانگا کرو، اور اللہم انی اسألک، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مانگی۔ اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں تجھ سے صحت مانگتا ہوں۔ اب دیکھو، اگر صحت نہیں ہوگی تو ہم کیا کام کر سکیں گے؟ اس واسطے اس حدیث پاک میں سب سے پہلا درجہ صحت کا رکھا۔ اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں تجھ سے صحت مانگتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کسی کو بھی اس میں اشکال نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے یہ دعا کیوں مانگی گئی۔ جو بیمار ہیں وہ بھی، جو تندرست ہیں وہ بھی، وہ جانیں گے کہ یہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اے اللہ ہم تجھ سے صحت مانگتے ہیں، تو صحت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، نہ دنیا کا نہ دین کا۔ نہ دنیا کا کام ہو سکتا ہے، نہ دین کا کام ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کئی لوگ بیچارے مدتوں پڑے رہتے ہیں بیماری میں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے صاحبزادے تھے رشید صاحب، کچھ مدت پہلے وہ فوت ہو گئے، اور 5 سال تقریباً وہ چارپائی پر ہی رہے۔ صحت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت صحت مانگا کرو۔ اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں تجھ سے صحت مانگتا ہوں۔ صحت ہوگی تو سارے کام ہوں گے،
صحت نہیں ہوگی تو کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ جوان ہو یا بوڑھا، بچہ ہو، کوئی ہو، سب سے پہلی چیز جو انسان کو لابد ہے اور ضروری ہے وہ صحت ہی ہے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں تجھ سے صحت مانگتا ہوں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اور جس طرح اس کو ترتیب دیا دعا کو، صحت کے بعد دوسری شے فرمائی عفت۔ عفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عفت کا معنی ہوتا ہے پاک دامنی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آج سارا مضمون عفت پر ہی بیان کر دوں، کیونکہ عفت جو ہے یہ مسلمان کا نشان ہے، مسلمان کا نشان ہے۔ مسلمان اگر بندہ واقعی مسلمان ہے تو اس کی پہچان ہی عفت ہے۔ عفت کا معنی کیا ہے بھائیو؟ عفت کا معنی ہے پاک دامنی۔ عفت کا معنی ہے پاک دامنی۔ میں کل ایک مجلس میں تھا اور ایک مجلس، وہ مجلس بھی اولیاء اللہ کی تھی سارے، میرا خیال ہے کوئی 1000 آدمی ہوگا وہاں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دعا کریں۔ یہ میرے اوپر ان کا احسان تھا کہ انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہہ دیا۔ میں نے بھی دعا تھوڑی بہت کر دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحت کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اگر کسی کو اللہ نصیب فرما دے تو وہ پاک دامنی ہے۔ پاک دامنی کیا ہے؟ پاک دامنی ہے کہ ہمارا دل پاک ہو، ہماری نگاہ پاک ہو۔ ہمارا دل پاک ہو، ہماری نگاہ پاک۔ دیکھو جوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے، اللہ اس بات کا گواہ ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو اس عذاب سے جوان تو جوان، بوڑھا بھی نہیں بچ سکتا۔ میں کیا کہا؟ میں نے کہا اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو تو اس عذاب سے جوان تو جوان، بوڑھا بھی نہیں بچ سکتا۔ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازتا ہے وہ عین جوانی میں بھی ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کس کس کا ذکر کریں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام معصوم تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث صحیح ہے کہ ایک کنواری لڑکی سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کیا تھے؟ زیادہ اپنے آپ کو احتیاط سے رکھنے والے اور زیادہ پاک دامن۔ یہ تو مثال ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، ورنہ کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم لوگ کہ نسبت را خاک را با عالم پاک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعصمۃ۔ آپ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
میں بھی ایک برا یا اچھا اللہ معاف فرما دے، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، میں نے بھی 80 سال گزار دیے، آپ میں بھی کئی ایسے ہوں گے جو 80 سال سے اوپر کے ہوں۔ اب آپ اور میں سارے مل کر اس پر غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے کتنی پاکیزگی میں گزاری ہے۔ تقریر میں نہیں کر رہا، میں تقریر نہیں کر رہا، میں تو اپنا ایک دکھ سنا رہا ہوں۔ آپ خدا کی قسم تقریر نہیں کر رہا۔ آج میں سوچ رہا تھا میں کیا تقریر کروں، میں نے کہا میں اپنا دکھ ہی لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ جیسے ہم کو ہونا چاہیے تھا ویسے ہم ہوئے، جیسے ہم کو پاک باز ہونا چاہیے تھا ویسے ہم پاک باز بنے۔ کل میں نے وہ ہزاروں کے مجمع میں یہی بات عرض کی تھی اور اب بھی میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی اگر کل شرم نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ بڑا شرمیلا ہے۔ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اتنا شرمیلا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے کرتا چلا جاتا ہے تو وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جب توبہ کی توفیق ہوتی ہے تو اللہ سے معافی مانگنے لگتا ہے، اللہ معاف کر دے، معاف کرتے معاف کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو تو بڑا بدماش ہے، تو نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، میں تمہیں کیسے معاف کروں؟ لیکن پھر وہ روتا ہی جاتا ہے، معافی مانگتا ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، میرے فرشتوں میں کیا کروں، یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مجھے اس سے حیا آ رہی ہے، قد استحییت لیس لہ غیری، میرے سوا اس کا ہے کوئی نہیں، اس واسطے یہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تو ہم پر اتنا مہربان ہے، کیا ہم بھی اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو منہ دکھا سکیں؟ میں خدا کی قسم کسی اور کا اشارہ نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کا اشارہ کر رہا۔ اگر آج اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں پیش ہونا پڑ جائے اور اللہ بلائے گا تو صحیح، تو اللہ تعالیٰ پوچھے تم کیا کر کے آئے ہو، تو ہمارے پاس کیا جواب ہو؟ بس آج کا سبق اور آج کی بات مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ چلو ایک جماعت بیٹھی ہے، ایک قبیلہ بیٹھا ہے، ایک بھائیوں کا اور دوستوں کا کی ایک جماعت ہے، سارے مل کر سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بہت نقصان ہو گیا ہے، اس نقصان کو کیسے پورا کریں؟ آپ سوچیں نا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہت نقصان ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ہم نے ساری زندگی خدا کی نافرمانیوں میں گزار دی، اب ہم کیا کریں؟ مثلا ہم سارے بیٹھے ہیں اور یہی ایک سوچ لے کے بیٹھے ہیں کہ زندگی کے اتنے سال ہم کیا کرتے رہے، خدا کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے تھے، لیکن کیا کوئی کام ہم اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کرتے بھی تھے؟ بس یہ کل سے واقعی یہ مجھے خیال آ رہا تھا، اور وہ بزرگوں کی جماعت میں بیٹھے ہوئے مجھے خیال آ رہا تھا کہ اب ہمارا بننے والا کیا ہے؟ بس ہم ایک اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، اور اللہ کی طرف سے باری باری ہمیں بلاوا آ رہا ہے، باری باری آ رہا ہے۔ کب آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، ہمیں معلوم نہیں، لیکن بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں، اپنے پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آج اس پر ہی سارے مل کر غور کر لیں۔ اگر آپ نے اور میں نے اس پر غور کر لیا تو میرا خیال ہے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، بے شمار مسائل۔ کوئی ایک مسئلہ ہے ہمارا تباہی کا، ہم نے تباہی کے اڈے لگا رکھے ہیں۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، آپ کی خدا کی قسم نہیں بات کہتا، اللہ کی قسم میں تو آپ کی بات نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں ہم نے اپنے آپ کو اس طرح برباد کر لیا ہے کہ اب آبادی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، بہت رحیم اور کریم ہے۔ اس رحیم اور کریم کے ہم درخواست کرتے ہیں، اور درخواست تبھی کر سکیں گے نا، درخواست کبھی کر سکیں گے نا کہ جب ہمارے دل اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں دل۔ وہ کب متوجہ ہوں گے؟ ہم دنیا کے ایسے کھیل کود میں مصروف ہو گئے کہ ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ ایک اور مضمون ہے، اور وہ مضمون بھی اسی حصے کا ہے۔ میں کل سے اس پر بھی غور کروں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کل میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا، اور وہاں کئی باتیں ہو رہی، اچھی باتیں ہو رہی۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ ہمارے ایک صاحب ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ پاکستان سے 1 کروڑ روپیہ ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں، اور کام کیا کرتے ہیں؟ کام یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ امریکہ اور باقی اور MIF اور فلاں اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ہمیں کوئی وہ کام نہیں کرنا دیتے جس سے مسلمان پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، وہ نہیں کوئی کام کر دیتے۔ ہر وہ کام کرنے کی اجازت دیں گے جو حرام ہو، جو ناجائز ہو، جو سود ہو، جو جوا ہو، جو شراب ہو، اس کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ لیکن جو کام خیر کا ہو، دین کا ہو، اس کے لیے ہمارے راستے میں بے شمار رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا بالکل حال یہی ہے۔ 3 منٹ رہ گئے ہیں، 3 منٹوں میں کیا کہانی سناؤں؟ بڑی گھمبیر اور بڑی انہونی کہانی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ 20 کروڑ
مسلمان یعنی ایک ارب، میں پاکستان کے مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، آپ اگر سارے مسلمانوں کی بات کریں تو وہ اربوں ہیں، لیکن یہ اربوں کس کام کے ہیں؟ یہ تو کسی کام کے نہیں، نہ خدا کے کام کے، نہ رسول کے کام کے، نہ دین کے کام۔ جب ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، خدا کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جاؤ جس جہنم میں جاتے ہو جا کے مرو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق، تم نے مجھے چھوڑ دیا، میرے پیغمبر کو چھوڑ دیا، اب تم سود خوروں میں ہو اور ان کو پسند کرتے ہو، ان بے ایمانوں کو، ان بدماشوں کو پسند کرتے ہو، اور حکمران بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ میرے دوستو، یہ بہت خطرناک بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ ایک دن ہمیں اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم سود خور تھے کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم زانی تھے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم شرابی تھے اور پھر کہتے تھے کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہی سچا ہے، باقی سب جھوٹے ہیں۔ اور یا اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کے رسول کے خلاف جو حضور کے طریقے کے چھوڑ کے جائے گا، رہے گا، وہ کذاب ہوگا، وہ فاجر ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں، اب بھی میں کہتا ہوں آخری جملہ یہی ہے کہ اس عمر میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، خواہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، خواہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، سب سے میری درخواست ہے، اور اپنے بے وقوف نفس سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اور پوری سوچ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، جب بھی اس سے مانگو گے وہ معاف کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔